بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، انسانیت جب کروٹ لیتی ہے تو عوام میں شعور پیدا ہوتا ہے اور یہ احساس جاگتا ہے کہ سلطنت عوام کی طاقت سے ہی پروان چڑھتی ہے. عوام کی طاقت سے چلنے والے ممالک نے ہی دنیا کا رخ موڑ دیا ہے. ملک میں نئے ڈیم بننے اور نئے صوبے بڑھانے سے کسی کا ذاتی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ سیلاب سے بچاؤ کے ساتھ گڈ گورننس بہتر اور اخراجات کم ہوں گے. لیکن اس پر سیاست چمکائی جا رہی ہے. قومی مفاد کو اپنی سیاست اور اپنی ذاتی مفاد پر قربان کیا جا رہا ہے. یہ سب کچھ ایسے ہی کب تک چلے گا اور چلتا رہے گا؟ عوام کی مشکلات میں اضافہ کیا جاتا رہے گا. اس پر اظہار خیال کے لیے آج ہم نے سینئر کالم نگار تجزیہ کار جناب فرخ مرغوب صدیقی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے انتہائی شکر گزار ہیں کہ اپنی مصروفیات میں سے وقت نکال کر ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. فرخ حبیب صدیقی صاحب، آپ نہ صرف صحافت میں بڑے سرگرم عمل ہیں ایک طویل عرصے سے، بلکہ سیاست میں بھی آپ کا بڑا کردار رہا ہے. آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو پیپل پارٹی کے ابتدائی کارکنان میں سے ہیں، اور جیالے جن کے ساتھ لگتا ہے تو فرخ مرغوب صدیقی کا نام بھی اس میں شامل ہوتا ہے. آپ یہ سیاست اور صحافت کو ساتھ لے کر کیسے چل رہے ہیں، اور کیسے جو ہیں وہ احساسات آپ کے جو ہیں وہ اس وقت ہیں؟ جی فرخ مرغوب صاحب. جی صفائی آواز رک گئی آپ کی. اچھا، میں کہہ رہا تھا یہ کہ آپ سیاست اور صحافت کو لے کے ایک ساتھ چل رہے ہیں، کیا دونوں سے انصاف کر پا رہے ہیں؟ جی بالکل، دونوں سے انصاف. انسان کبھی بھی کسی بھی چیز سے انصاف نہیں کر پاتا. یہ ایک بڑا نیچرل سا پروسیس ہے کہ آپ کسی بھی چیز سے مکمل انصاف کبھی بھی نہیں کر سکتے، چاہے کتنے ہی قابلیت ہو، کتنی ہی آپ کی علمیت ہو، اور کتنی ہی آپ کی تجربہ ہو، آپ اس سے انصاف نہیں کر سکتے. انصاف کا ایک بہت بڑا پیمانہ ہے جو بہت بڑے انٹلیکچوئل حضرات بھی شاید مکمل طور پہ نہ کر سکے ہو. اس لیے یہ کہنا کہ یہ صاف کرنا وہ میرے خیال ہے کوئی اتنا پرفیکٹ فکرہ نہیں ہوگا. اچھا، یہ پرفیکٹ فکرہ نہیں ہے، لیکن جب آپ سیاست سے منسلک ہوں، کسی بھی پارٹی سے، کسی بھی جماعت سے، تو جب آپ کالم تحریر کرتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنا پیمانہ تو ضرور، اگر آپ ایک اچھے رائٹر ہیں، ایک اچھے کالم نگار ہیں، جیسے کہ آپ سینئر کالم نگار ہیں، تو آپ کو ایک پیمانہ متوازن رکھنا پڑتا ہے. وہاں آپ کی جو ایفیلیشن ہے وہ نظر نہیں آنی چاہیے. کیا آپ کی تحریروں میں ایسا سلسلہ رہتا ہے اور آپ کیا رکھ پاتے ہیں؟ ہاں، کبھی دیکھیں کچھ ایونٹ ہوتے ہیں جن پہ اسپیشلی علیحدہ سے لکھنا ہوتا ہے کہ بھئی جس طرح پارٹی کے کچھ ایونٹ ہیں، کسی کی وہ پارٹی کی بننے کا عمل اور یہ سارا پروسیس کی بات ہو تو پھر تو ایک ایفیلیشن ہوتی ہے. لیکن جس وقت مجموعی آپ بات کرتے ہیں ملک کی حالات کی. ہلو جی، جب آپ ملک کے مجموعی حالات کی بات کرتے ہیں اور ملک کے مجموعی حالات کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں اور سیاسی عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس عمل میں آپ وہ جو آپ نے اپنی رائے رکھنی ہوتی ہے وہ رائے پرفیکٹ نہیں ہو پاتی، اور پھر آپ کو تھوڑا سا ریئلٹیز کے اوپر، جہاں اپنی خامیوں کے اوپر بھی ہم بہت شدید تنقید کرتے ہیں اور پارٹی کے لوگ اس کو ایکسپٹ کرتے ہیں. مطلب سوشل میڈیا پہ جس طرح اخباروں سے ہٹ کے جب کبھی لکھ رہا ہوتا ہوں، بہت زیادہ لکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ، تو سوشل میڈیا کے اوپر بالکل کسی وقت تو ایسے لگتا ہے کہ شاید
کسی وقت پارٹی کے لوگ کہتے ہیں بھائی تو ہمارا مخالف ہو گئے کہ بھی آپ اتنا کسی وقت ہارڈ فکرے پارٹی کی کچھ پالیسیوں کے اوپر اختلاف کرتے ہوئے. یہ ایک خوبصورتی ہے کہ اس کو برا نہیں سمجھا جاتا اور اس کو اصلاح کا پہلو سمجھا جاتا ہے. اچھا، کل کارکنان جو تھے یا سیاسی، چاہے وہ صحافی تھے چاہے وہ عام سیاسی کارکنان تھے، ان کی ایفرٹ کو محترم ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ سراہتی تھیں. یہاں تمام جماعتوں میں سراہا جاتا ہے، قیادت سراہتی ہے، اور پیپلز پارٹی کو قریب سے دیکھا اور وہ سراہتے تھے. کیا آج کی قیادت جو ہے، جو کہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب کی شکل میں ہے، کیا وہ بھی سراہتی ہے آپ کی ان تحریروں کو، آپ کی ان کاوشوں کو؟ وہ شاید ان کے ساتھ چونکہ بالکل براہ راست بہت زیادہ اٹیچمنٹ تھی، بلکہ میں بالکل محترمہ کے تو ساتھ کام کرنے کا بھی بہت موقع ملا کہ بھی میٹنگوں میں اور جلسے جلوسوں میں ہر جگہ پہ ان کے ساتھ ہوتے تھے. لیکن کیونکہ اب یہ بلاول صاحب اور زرداری صاحب کے ساتھ ذرا ملاقات کم ہے ہوتی ہے، تو وہ اس طرح سراہتے ہیں کہ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابھی پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ پیچھے 3 ملاقاتیں ہوئی اور بڑی طویل تھی. سینئر لیڈرشپ بھی حیران ہو رہی تھی کہ یہ ابھی گئے اور 1.25 گھنٹہ ہو گیا اور باہر نہیں نکل رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب کا تو میں بڑا حیران ہوں کہ وہ چھوٹی سی بات کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں اور بڑی باتوں کو بھی بہت زیادہ اپریشیٹ کرتے ہیں. بلکہ مجھے تو انہوں نے آخری ملاقات میں یہ بھی کہہ دیا کہ بھائی آپ تو مجھ سے سینئر ہو، میں تو 87 میں پارٹی کو براہ راست محترمہ سے شادی کے بعد شریک ہوا، تو آپ تو 77 میں بھٹو صاحب جب لاہور آئے، بلکہ میں بہت چھوٹا تھا تو والد صاحب کی انگلی پکڑ کے جایا کرتا تھا میٹنگوں میں جلسے جلوسوں میں. تو یہ ایک اور بہت زیادہ اپریشیٹ ہے کہ وہ، اور انتہائی میں نے کسی وقت ایک لاسٹ ملاقات میں تو بہت سخت تنقید کی کہ یہ ایسے پارٹی کا سسٹم جو ہے اس میں مشکلات ہیں اور یہ اس لیے آگے نہیں کر. فرق مروب صدیق صاحب کہتے ہیں کہ کارکنان کو بھی سراہتے ہیں، لکھنے والوں کو بھی بہت زیادہ سراہتے ہیں، اور وہ بلکہ جب ملاقات کہیں ہوتی ہے، ملاقات ہی مشکل ہوتی ہے، لیکن جب ملاقات ہوتی ہے تو وہ شخصیت جو ہے یا وہ کارکن یا وہ رائٹر جو ہے، کالم نگار جو، وہ حیران ہو جاتا ہے. لیکن جہاں تک آپ کارکنان سے جب ملتے ہیں، آج کارکنان سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں اور بالخصوص پرانے جیالوں سے بات کرتے ہیں، تو وہ سارے ہی بڑے نا امید، بڑے مایوس اور بڑے ہی شکوے کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. وہ آصف علی زرداری میں تو نہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری میں وہ ضرور ذوالفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو کی شبیہ دیکھنا چاہتے ہیں، وہی رویہ دیکھنا چاہتے ہیں، اور وہ انہیں نہیں ملتا تو مایوسی کا شکار ہے. کیا وجہ ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ وہ پذیرائی دیتے ہیں، جبکہ عام کارکنوں سے ملا جائے، عام عہدیداروں سے ملا جائے تو وہ بڑے مایوس سے دکھائی دیتے ہیں اور بڑے شکوے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. یہ کچھ لوگوں کا سوچ ہے کہ وہ ایسا ہے. بلاول کو آپ دیکھیں کہ یہ سارا جس طرح وہ خواتین ان کو گلے سے لگاتی ہیں، ان سے پیار کرتی ہیں، ان کو تھپ تھپاتی ہیں، وہ آپ نے وہ منظر آپ دیکھتے نہیں ہیں. لگتا ہے کوئی بھی نہیں وہ ان میں سے دیکھتا کہ وہ کس طرح پرانے لوگ تو جس طرح گلے سے لگاتے ہیں، جس طرح ان کو قربت، مطلب زمین پہ جا کے جس طرح بیٹھتے ہیں بلاول صاحب، جس طرح جا کے ان کے خوشی غمی میں شریک ہوتے ہیں. یہ تو ابھی تو اتنی وائرل ہو رہی ہیں بلاول صاحب کی ویڈیوز کے وہ کس طرح لوگوں کو بانٹ رہے ہیں. آج کا دور فرق مرغوب صدیق صاحب، آج کا دور سوشل میڈیا کا دور ہے، ٹک ٹاک کا دور ہے، ٹویٹر کا دور ہے. اس میں اس طرح کی باتیں جو فلمائی جاتی ہیں اور دکھائی جاتی ہیں، یہ تو آج سب لوگ ہی دیکھتے ہیں. گزشتہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا یا ان کا دور تھا، محترمہ بے نظیر بھٹو کا، اس وقت یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن وہ یہ بنا دکھائے بنا بتائے کیا کرتے تھے.
آج جب یہ لیڈران اول تو جاتے نہیں ہیں ان چھوٹے چھوٹے علاقوں میں، چاہے اوورسیز ہوں، وہاں چھوٹے شہروں میں، اگر انگلینڈ گئے ہیں تو برمنگھم، بریڈ فورڈ، مانچسٹر، یہاں نہیں جاتے ہیں اور ان لوگوں سے اور اپنے کارکنوں سے نہیں ملتے ہیں، نہ اندرون ملک ملتے ہیں نہ باہر ملک ملتے ہیں. یہ چند لوگوں کے پاس جا کے جہاں بھی ضرورت پڑتی ہے نیچے بیٹھ کے، اور وہ بے نظیر اس طرح بے نظیر بھٹو یا ذوالفقار علی بھٹو تو نہیں بنا جا سکتا، یا اس کی ولی عہدی جو ہے اس کو لے کر تو روایت کو تو نہیں چلا جا سکتا. اس کے لیے آپ کو حقیقی طور پہ وہ بننا پڑے گا. آپ سمجھتے ہیں کیا کہ یہ مایوسی کارکن کی دور ہو جائے گی؟ اب نہیں ہوئی تو آنے والے مستقبل میں دور ہو سکتی ہے، اور آپ لوگ اس کی نشاندہی کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں ان کو. یہ دیکھیں، جہاں تک ضرورت ہوتی ہے اس کی ضرور نشاندہی کرتے ہیں، اس کی وہ ریمیڈی بھی کرتے ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس فیملی میں شاہ نواز بھٹو کو قتل کیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو کو تو چلو عدالتی قتل ہوا، اس کے بعد شاہ نواز بھٹو کا قتل ہوا، اس کے بعد میر مرتضیٰ کا قتل ہوا، اس کے بعد محترمہ بےنظیر بھٹو کا قتل ہوا، اس کے بعد آصف زرداری کو بھی قتل کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی زبان کاٹی گئی اور جو کچھ کیا گیا جیل میں ان کے ساتھ. اور جتنے تھریٹ ان لوگوں کو ہیں، میرا خیال ہے کہ دنیا میں شاید کسی پولیٹیکل لیڈرشپ کو اتنے تھریٹ نہ ہوں کہ وہ سیکورٹی ان کے لیے اتنی، اس کے باوجود وہ لوگوں کو ملتے ہیں. یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ وہ لوگوں کو نہیں ملتے، کارکنوں کو نہیں ملتے. یہاں آتے 2,000 3,000 5,000 کارکن لاہور میں. بلاول ہاؤس میں تو اتنی جگہ بھی ہے کہ وہ اتنے لوگوں کو شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں. تو یہ اچھا، ان کی فرق مرغوب صدیقی صاحب، اگر ان کی واقعی وہی شہرت ہے جو محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی، تو پھر کیا وجہ ہے کہ پارٹی جو ان کے دور میں پوری ملک کی پارٹی تھی وہ سکڑ کر ایک صوبے کی ہو گئی ہے؟ وہ چیز جو پنجاب میں اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں نظر آتی تھی وہ اب نظر نہیں آتی ہے. ہو گئی ہے. خیبر پختونخوا میں ایک آرٹیفیشل جو اس وقت کی مقتدرہ نے پتلا سا بنا کے کھڑا کیا تھا، وہ پتلا زمین بوس ہو گیا ہے. اور وہاں کی پولیٹیکل پارٹیاں ساری، مطلب پیپلز پارٹی نہیں، ANP بھی، جمعیت علماء اسلام بھی، ساری پولیٹیکل پارٹیاں دوبارہ اپنے پرانے اس پہ آ رہی ہیں. بلوچستان میں بھی اس طرح سیاسی عمل گو کہ وہاں پہ بیرونی مداخلت بہت زیادہ ہے. بلوچستان میں یہ سب کے علم میں ہے کہ بیرونی مداخلت کس حد تک ہے کہ وہاں پہ ٹرینوں میں بم رکھے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹرینیں اغوا کی جاتی ہیں. یہ دنیا میں ایک انوکھا وقوعات ہے کہ پوری ٹرین کی ٹرین ہی اغوا کر دی جائے. تو یہ ایک سیکورٹی پوائنٹ بھی آ رہا ہے. دوسری طرف پولیٹیکل پروسیس کو بھی تیز کیا جا رہا ہے. اب یہ پنجاب میں آج آئے ہوئے، کل سے آئے ہوئے بلاول صاحب، اور سارے سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہے. پارٹی کی ساری لیڈرشپ باقی بھی جو ہے، جس طرح جہاں پرویز اشرف صاحب ہیں، باقی حسن مرتضیٰ صاحب ہیں، باقی تمام لیڈرشپ بھی اس وقت فیلڈ میں ہے اور سیلاب زدہ علاقوں میں ہے. اور آج بلاول صاحب ایک طویل دورے پہ آ گئے ہیں وہ پنجاب کے، جو جہاں پہ وہ لوگوں کی کوئی تھوڑی سی بہت جتنی بھی وہ مدد کر سکیں گے، اور انتظامیہ کو بھی اس میں انوالو کیا جائے گا کہ بھی اس کو کس طرح ان کے مسائل کو مکمل تو نہیں کوئی بھی کبھی بھی ختم کر سکتا، لیکن کم کس طرح کیا جا سکتا ہے اس کے لیے وہ کوششیں کرنے کے لیے آئے گئے. اچھا مرغوب صدیقی صاحب، میں نے اکثر اس کا ذکر نہیں کیا لیکن آج ذکر کر رہا ہوں کہ میں نے اولڈم میں محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کا انٹرویو کیا. وہاں رزاق صاحب مرحوم اولڈم کے صدر تھے، تو ان کے گھر میں سارے صحافی جمع تھے اور وہاں انٹرویو کیا، اور اس وقت وہ محترمہ ایگزائل میں تھی. محترمہ سے میں نے پوچھا کہ آج کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا مقتدرہ ہے وہ آپ کو مائنس کرتی ہے اور زرداری صاحب کو جو ہے وہ پلس کرتی ہے، تو آپ زرداری صاحب کو پلس کر دیں اور آپ وقتی طور پر مائنس ہو جائیں، کل کو آپ آ جائیں گے. تو انہوں نے فرمایا کہ زرداری صاحب بزنس مین ہیں، سیاست دان نہیں. سیاست دان میں ہوں اور میں نے سیاست کرنی ہے، اور وہ ایک طرف تو بزنس مین ہے اور دوسری طرف بچوں کے والد ہیں، ان کو وہ کردار ادا کرنے دیں.
لیکن آج ان زرداری صاحب کو ان کا جانشین قرار دیا جاتا ہے اور ایک زرداری سب پہ بھاری کہا جاتا ہے اور سارے اہل سیاست کا استاد کہا جاتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی آصف علی زرداری صاحب ہوں اور پھر اس کے بعد ان کے بیٹے جو ہیں وہ ان کی جانشینی کا حق ادا کر رہے ہیں اور کر سکتے ہیں؟ یہ آپ نے بڑا عمدہ کیا ہے اور اس کا جواب بالکل 100/100 وہ شاید جو وہ ایکسپیکٹیشنز محترمہ نے رکھی ہوں گی کہ اگر خدا نہ خواستہ مجھے ان کو اندازہ تھا کہ ان کو مارنے کے لیے تمام اقدامات مکمل ہیں، ان کو بالکل پتا تھا. تو آصف زرداری کا ایک تو میں بیک گراؤنڈ تھوڑی سی آپ کے ویسے آدھے منٹ میں بتاتا ہوں کہ آصف زرداری کو ہمیشہ یرغمال رکھا گیا. ٹھیک ہے. محترمہ بینظیر بھٹو کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان سے اپنی بات منوانے کے لیے. جب زرداری صاحب کی شادی ہوئی تھی تو انہوں نے ایک فقرہ کہا تھا کہ آج کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کبھی جیل نہیں جائیں گی، میں اس کے آگے ڈھال بن جاؤں گا. وہ ہمیشہ وہی یرغمال بنے جب گورنمنٹ بدلتی تھی اور ان کو یرغمال کے طور پہ رکھ لیا جاتا تھا تاکہ محترمہ کو بلیک میل کیا جائے اور ان سے اپنی شرائط منوائی جائے. اور زرداری صاحب نے کبھی ان کو لیٹ ڈاؤن نہیں ہونے دیا. یہ بالکل ٹرو بات ہے. انہوں نے 4 سال بھی گزارے، 3 سال بھی گزارے، سال بھی گزارا، 6 مہینے بھی گزارے، لیکن وہ انہوں نے کہیں کسی جگہ پہ پارٹی کو اور محترمہ بینظیر کو لیٹ ڈاؤن نہیں کیا. جی تو یہ ایک اس میں یہ کہنا کہ جی اور پھر اس کے بعد پاکستان کی سیاست میں نواب نصر اللہ خان صاحب، مفتی محمود صاحب، ولی خان صاحب جیسے بڑے قدور لوگ تھے جو اپنے ارد گرد سب لوگوں کو اکٹھا کر لیتے تھے. ان کے بعد نواب صاحب بھی انتقال کر گئے، ولی خان صاحب بھی انتقال کر گئے، مفتی محمود بھی چلے گئے. تو کوئی ایسی شخصیت اور قیادت نہیں تھی جو لوگوں کو یہ آصف زرداری ہے کہ جو ان کے اوپر مقدمے بناتا ہے وہ ان کو گلے سے لگا کے کہتے ہیں کہ یار چھوڑو تو پرانی باتیں، میں پرانی باتیں نہیں کرتا، پرانی باتیں ختم کر کے ہم آگے چلتے ہیں، پاکستان کا سوچتے ہیں. اور اسی پاکستان کا سوچنے میں پارٹی کا نقصان بھی ہو رہا ہے. یہ میں بالکل زرداری صاحب بھی اس چیز کو محسوس کرتے ہیں کہ پارٹی کا نقصان بھی ہو رہا ہے. لیکن اگر پاکستان بچ جائے اور پاکستان کے حالات کچھ بہتر ہو جائیں تو یہ نقصان کا سودا نہیں ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتے نہیں ہیں کہ محترمہ آئیں تو 2 دفعہ لیکن وہ یہاں کی جو سیاست ہے وہ ان کو نہیں سمجھ پائیں؟ جو یہاں کی سیاست ہے، منافقت کی سیاست ہے، جھوٹ کی سیاست ہے، جو یہاں کی کرپشن کی سیاست ہے، اس کو زرداری صاحب بڑی اچھی طرح سمجھے ہیں اور اس کو اپنے بیٹے کی طرف منتقل بھی کیا ہے. آپ سمجھتے ہیں اسی لیے وہ کامیاب ہیں؟ پچھلی دفعہ بھی وہ بہترین انہوں نے اپنا ٹینور نکالا صدارت کا، اور اس دفعہ بھی وہ حالانکہ کب سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ پیپل پارٹی جو ہے وہ حکومت کا حصہ بن سکتی ہے، انہوں نے بنوا دیا. وہ صرف پارلیمنٹ میں نہیں، سینٹ میں بھی اور دیگر صوبوں میں بھی حکومتیں بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، چاہے وہاں سے وہ پیپل پارٹی جیتے نہ جیتے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ محترمہ سے زیادہ بہتر سیاستدان ثابت نہیں ہوئے ہیں، چاہے اس میں پارٹی جو ہے وہ ڈوب گئی ہے؟ میں کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کمزور ہوئی ہے پنجاب میں کسی حد تک، لیکن یہ دوبارہ ریوائول ہو جائے گی اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ جس طرح ابھی فارمیشن کر رہے ہیں، ابھی یہ لوگوں کو نظر نہیں آ رہی ہے، ہر کسی کو نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن جو پارٹی کی انٹرنل میٹنگیں ہو رہی ہیں اور انٹرنل کی مینجمنٹ ہو رہی ہے وہ اس کو بہتر کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے. سمجھتے ہیں فرم معروف صدیقی صاحب کہ بلاول بھٹو زرداری نہ صرف ماں کی تربیت سیاسی بلکہ والد کی بھی تربیت کے باعث آنے والے دور میں یا آئندہ نیکسٹ وزیر اعظم بنتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں؟ وہ فیصد بنتے دکھائی دے رہے ہیں، بلکہ ابھی کسی حد تک اگر آپ کی بات میں اگر کنٹینیو کر لیتا
تو یہ بڑا چانس تھا کہ زرداری صاحب جو جوڑ توڑ کے بہت قابلیت رکھتے ہیں اور ان کے تعلقات ایسے ہیں لوگوں کے ساتھ، دوسری پارٹیوں کے انڈیپینڈنٹس کے ساتھ، کہ وہ مینج کر سکتے تھے کہ بلاول پرائم منسٹر بن سکے. لیکن جب وہ نو کانفیڈنس ہوا عمران خان کے خلاف، عمران خان صاحب کے خلاف، تو زرداری صاحب نے پوری بالکل کہا کہ اکثریت کیونکہ نون لیگ کے پاس ہے لہذا پرائم منسٹر ان کا ہوگا. اور پھر جب حمزہ شہباز کو پنجاب کا چیف سی ایم کے لیے زرداری صاحب نے نامزد کیا کہ پنجاب میں بھی ان کی اکثریت ہے لہذا یہ ان کی ایک لیکن اس کی دوسری طرف اگر دیکھا جائے فرح مروف صدیقی صاحب، تو وہ انہوں نے کوشش پہلے بہت زیادہ کی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کے ساتھ شامل ہو جائے ان کی اور ہماری اس بنیاد پر، لیکن جب پی ٹی آئی ان سے نہیں ہو سکی تو انہوں نے اس طرف رجوع کیا ہے. نہیں میں تھوڑی سی عرض کر دیتا ہوں. ابھی جو 2000 جو ابھی لاسٹ الیکشن میں 2024 کے اس الیکشن میں آپ زرداری صاحب کی اور بلاول صاحب کی تقریر پارلیمنٹ کے فلور پہ جو کی گئی تھی وہ آپ ذرا نکال کے سن لیں. اس میں انہوں نے بالکل کلیئر میسج ان کو دیا سامنے کہ بھائی آپ اس وقت اکثریتی پارٹی کے طور پہ نظر آ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے اکثریتی ممبر نظر آ رہے ہیں جو انڈیپینڈنٹ ہیں یا جس بھی نام سے آئے ہیں، تو ہماری طرف سے کھلی آفر ہے کہ آپ حکومت بنانے کے لیے آگے آئیں، ہم آپ کی غیر مشروط سپورٹ کریں گے. ٹھیک ہے. اب بدقسمتی کہ عمران خان صاحب چونکہ وہ سیاسی مائنڈ شاید نہیں رکھتے اتنا زیادہ، اور وہ بھائی کہتے ہیں کہ میں تو اسٹیبلشمنٹ سے ہی بات کروں گا، میں مقتدر سے ہی بات کروں گا، تو انہوں نے ان کی پیشکش کو ایکسپٹ نہیں کیا. وہ تو کہتے ہیں ہم غیر مشروط سپورٹ کے لیے تیار ہیں، آئیے اور چارٹر آف اکانومی نہیں کرے. پہلے بھی کہا تھا چارٹر آف اکانومی کرے، کل بھی ان کا یہی تھا کہ چارٹر آف اکانومی. جب انہوں نے نہیں ایکسپٹ کیا تو انہوں نے پھر نون لیگ کو آفر کیا. تو یہ کہتے ہیں، لیکن اگر پیپلز پارٹی سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتی ہے، اور اگر نون لیگ سے پوچھا جائے تو وہ بھی یہی کہتی ہے کہ یہ ہمارا مجبوری کا اتحاد بنا ہے. اچھا، یہ جنہوں نے اتحاد بنایا ہے ان کی مجبوری کے تحت یہ اقتدار چلایا جا رہا ہے اور اس نظام کو بھی آگے لے کے جایا جا رہا ہے. اس میں نہ تو نون خوش نظر آتی ہے اور نہ ہی پیپلز پارٹی نظر آتی ہے خوش. آپ کا کیا خیال ہے؟ نہیں، نون تو بہت خوش ہے یہ تو آپ کو نظر آنا چاہیے بالکل کلیئر کہ نون لیگ تو بہت زیادہ خوش ہے کہ تمام جو کی پوسٹز ہیں اور جو تمام سیاسی ادارے ہیں وہ ان کے کنٹرول میں ہیں. آئینی طور پہ تو پریزیڈنٹ صاحب یا چیئرمین سینٹ کوئی ویسے تو کوئی ویلیو نہیں رکھتے کہ بھی کوئی انتظامی امور میں وہ کوئی مداخلت کر سکیں. یہ ان کو سپورٹ دیے زرداری صاحب کو. اتنے خوش ہیں تو بے اختیاری کا رونا کیوں رویا جاتا ہے؟ نہیں، بے اختیاری کا رونا اب یہ ان کی، اب میں کچھ ایسا لفظ نہیں کہنا چاہتا کہ وہ پکڑ لیں، لیکن چلے میں کہہ دیتا ہوں کہ شاید کچھ لوگوں کو اتنے قابل نہیں ہیں یا ان کا ٹیمپرامنٹ ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس سطح پہ رکھ سکے اور وہ ایسی بات کر سکے جیسی پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کرتی ہے، جیسے رضا ربانی کرتے تھے، جیسے راجہ پرویز اشرف پارلیمنٹ میں کرتے ہیں، جیسے قاہرہ صاحب پارلیمنٹ میں کرتے رہے ہیں. اب ہماری لیڈرشپ کے الفاظ اور ان کی لیڈرشپ کے الفاظ میں فرق ہے، ہماری تربیت میں فرق ہے، ہماری ایٹیٹیوڈ میں فرق ہے. اچھا، یہ نون لیگ اسی لیے شاید آپ سمجھتے ہیں کہ اس بے اختیاری پہ بھی خوش ہوتے ہوئے وہ یہ دعوے دار ہے کہ نہ صرف ہم یہ ٹرنور پورا کریں گے بلکہ آنے والا دور بھی ہمارا ہی ہے اور ہم اس کو بھی جو ہے وہ پورا کریں گے. آپ کہتے ہیں کہ آنے والا دور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور اس کے جو وزارت ہے وہ عظما وہ بلاول بھٹو نظر آئیں گے. کیا آپ اگر یہ ٹنور پورا ہوتا ہے اس طرح، اور کیا اگلا ٹنور میں بھی پیپل پارٹی اسی طرح نون لیگ کو سپورٹ کرتی رہے گی اور مجبوری کا نام دیتی رہے گی؟ دیکھیں، یہ ایک سیاسی عمل ہے. سیاسی عمل میں آپ کل کا کہہ نہیں سکتے کہ ووٹر کس طرف جاتا ہے، ووٹر کا رجحان کیا ہے، وہ کس کو اپریشیٹ کر رہا ہے.
لیکن میرا اپنا ذاتی و سیاسی تجزیہ ہے وہ یہی ہے کہ پیپلز پارٹی کی پالیسیاں ہمیشہ کسان دوست رہی، مزدور دوست رہی، اور ملازم پیشہ جو جتنے بھی لوگ ہیں، جو سیلری پرسنز ہیں، چاہے وہ سرکاری ہیں چاہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ہیں، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کو سپورٹ کیا. کسانوں کے ساتھ ان کا، آج کل کسان کچھ تھوڑے سے ٹربل میں ہیں، مطلب یہ سیلابوں سے ہٹ کے آپ سر پچھلے دور میں بھی تھے، اس دفعہ تو وہ بیچارے ان کا تو بہت ہی برا حال ہے. بہت برا حال ہے. آپ اس کو چھوڑ دیں کہ ابھی سیلاب ہے یا بارشیں، وہ ایک الگ سبجیکٹ ہے، لیکن مجموعی طور پہ جو پیپلز پارٹی کا پالیسیاں تھیں وہ ہمیشہ، آپ سیلریز پرسن کا دیکھیں کہ 150% انکریز ہوئی پیپلز پارٹی کے دور میں جب زرداری صاحب پریزیڈنٹ تھے اور گیلانی صاحب پرائم منسٹر تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب پرائم منسٹر تھے. تو یہ دور ملازمین کے لیے، محنت کشوں کے لیے، مزدوروں کے لیے اور کسانوں کے لیے بہت اچھا تھا. اب یہ فیصلہ ووٹر نے پھر کرنا ہے. آ رہا ہے وہ ابھی یہ چند مہینوں کی بات ہے، ایسے گھومتے وقت اتنی تیزی سے گزرتا ہے کہ لگتا ہے ہفتے گزر گئے، ہفتوں میں سال گزر جاتے ہیں. تو یہ ابھی بڑا تھوڑا پیریڈ رہ گیا، 2.5 سال تقریباً گزر چکے ہیں. تو یہ اگلے 2.5 سال میں بالکل کلیئر ہو جائے گا. ابھی تو کلیئر ہونا شروع ہو گیا ہے کہ پالیسیاں، کسان ابھی ٹربل میں، کسان کے مسائل ہم ایڈریس کر رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں. ہم نے پچھلے پیپلز پارٹی کی اور سندھ گورنمنٹ نے 4,000 روپے گندم کا ریٹ فکس کیا تھا، یہاں پہ 2200 ہو گیا، جس سے سارا سسٹم ہی کلیپس کر گیا. فرق مرغوب صدیقی صاحب، حکومت میں پیپل پارٹی بھی خوش ہے، اقتدار کے مزے لے رہی ہے، چاہے جس نوعیت کا بھی لے رہی ہے. نون لیگ تو مزے میں ہی ہے. اب تو اپوزیشن کو بھی ساتھ ملا لیا گیا. یہ تینوں موجیں کر رہے ہیں، مر عوام رہی ہے. سیلاب کی اگر دیکھا جائے کہ ملک میں ایک طرف سیلاب کی تباہ کاریاں ہیں تو دوسری نہ بڑھتی مہنگائی ہے. عوام کو ہی ڈبویا جا رہا ہے، عوام کو ہی دبایا جا رہا ہے. اس میں حکومت جو ہے اس کی نہ رٹ نظر آتی ہے نہ گورننس نظر آتی ہے. تو مجھے بتائیے کس چیز پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم یہ ٹرنور بھی پورا کریں گے اور اگلا ٹرنور بھی ہمارا ہے؟ یہ تو آپ نون لیگ سے سوال کریں نا. ہم سندھ میں جواب دیے ہیں. 2022 میں سیلاب آیا، 2010 میں سیلاب آیا، 2022 میں سیلاب آیا. سوال اٹھتا ہے تو آپ اپنے ایک سیکنڈ مجھے بھی تو آپ سر عوام کے میں وہی عرض کروں کہ اب بالخصوص آپ صحافی ہیں، آپ کو تو سچ بات کرنی چاہیے. بالکل سچ کہنے لگا ہوں کہ سندھ کی حد تک میں یہ بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک کوئی 1.5 لاکھ کے قریب، چھوٹے سے ہیں، کوئی 1.5 مرلے کے، کہیں پہ 2 مرلے کے، جس طرح کا وہ اسٹرکچر بنا ہے وہاں پہ 1.5 لاکھ، 2.25 لاکھ ہینڈ اوور کر چکے ہیں، چابیاں دے چکے ہیں. جو 22 لاکھ بنانے شاید ایشیا کا سب سے بڑا کوئی اس طرح کا پروجیکٹ ہے جو کسی گورنمنٹ نے لانچ کیا ہو، کسی پروفیشنل گورنمنٹ نے لانچ کیا ہو. پنجاب میں ایسا کبھی بھی کوئی لانچ نہیں ہوا پروگرام. یہ لانچ ہو چکا ہے، اس میں چابیاں دی جا رہی ہیں، سندھ گورنمنٹ دے رہی ہے. اور وہ اب ایک اگلا آپ کو اسٹیپ بتا رہا ہوں کہ یہ پنجاب میں سرگودا میں سندھ گورنمنٹ وہ کڈنی لیور ٹرانسپلانٹ کی ہاسپٹل بنا رہی ہے اپنے پیسوں سے. پنجاب میں آ کے بھی سندھ گورنمنٹ آ کے اپنے کام کر رہی ہے، لوگوں کے لیے بہتری کے لیے کام کر رہی ہے ہیلتھ ایشوز کے اوپر. اور سندھ میں ابھی 96,000 ابھی اس کے اوپر آپ دیکھیں، نظر دوڑائیں، 96,000 ٹیچرز بھرتی کیے گئے. پنجاب میں اسکول ڈی نیشنلائز کر دیے گئے، مطلب ڈی نیشنلائز سے مراد کہ وہ پرائیویٹ سیکٹر کو دیے جا رہے ہیں. ہیلتھ سیکٹر تمام، اب میں جیسے ایسی بات کروں کہ تمام ہیلتھ سیکٹر پرائیویٹ ہو گیا. تمام صحت کارڈ بھی آپ کا انہوں نے ختم کر دیا پنجاب گورنمنٹ نے. ہم نے وہاں پہ صحت بالکل فری. آپ امریکہ سے کئی لوگ علاج کروانے کے لیے سندھ آ رہے ہیں. اب وہ اگلا اسٹیپ جو اس پرگودا میں بنانے لگے ہیں، اپنا ہیلتھ کا ایک بڑا انسٹیٹیوٹ بنا رہی ہے سندھ گورنمنٹ اپنے پیسوں سے. وہ اب آپ یہ دیکھیں کہ فرق بالکل ہماری ان کی پالیسیوں میں تو فرق ہے. یہ نہیں کہ ہماری ان کی اپنا فروغ مرغوب صدیقی صاحب، اگر پیپلز پارٹی سندھ میں اتنا کام کر رہی ہے
تو کراچی کیوں ڈوب رہا ہے؟ کراچی والے کیوں رو رہے ہیں؟ اور اگر اندرون سندھ دیکھیں تو وہاں بھی جو ہے وہ تمام جو لوگ ہیں وہ روتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، دعائی دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں. اگر واقعی اور اتنے طویل عرصے سے پیپلز پارٹی وہاں پہ ہے. بڑا مجھے موقع دے دیا آپ نے، آپ کی بڑی مہربانی. میں بڑے دیر سے انتظار کر رہا تھا کہ آپ یہ مجھے موقع دیں ایسا کراچی کے بارے میں بات. 1980 سے لے کے یہ اب جو الیکشن ہوئے ہیں لوکل باڈیز کے، تب تک ایم کیو ایم اور جماعت اسلامی وہاں پہ قابض رہی کراچی کے. ٹھیک ہے. ایک دن کے لیے بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کراچی میں نہیں تھی. اب تو ستار اخوانی سے شروع کریں اور نعمت اللہ اور یہ جو ابھی کیا نام ہے جو منسٹر بنے ہوئے ہیں اس وقت ایم کیو ایم کے، جو کراچی کے میئر تھے بڑے زبردست قسم کے، تو یہ ابھی تک یہ اب جا کے کراچی کہیں پیپلز پارٹی کے پاس آیا ہے. جی فکرہ ہو جی فرحان مرغوب صاحب، جی آپ کی آواز تھوڑی ڈسٹرب ہو رہی ہے. جی آپ کو ٹی وی میں، ریڈیو میں، ٹی وی کے ڈراموں میں کراچی اور نظر آئے گا، ٹھیک، چاہے وہ غریب آبادی دکھائیں چاہے وہ پوش آبادی دکھائیں. ٹھیک ہے. کراچی کے خبروں کا کراچی دوسرا ہوگا، اس میں آپ کو ڈوبا ہوا کراچی نظر آئے گا، اس میں آپ کو برباد ہوتا کراچی نظر آئے گا. یہ کوئی نہیں بتائے گا کہ 2 چینلوں کے دفاتر جو ہے وہ کراچی کے نالوں پہ بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ چائنا کٹنگ کر کے جو ریلوے ٹرام کا سسٹم تھا وہ کس نے برباد کیا، وہ ایم کیو ایم کے دور میں برباد ہوا. کوئی یہ نہیں بتائے گا کہ ایک ہاؤسنگ اسکیم جس کا نام میں نہیں لے سکتا، آپ بھی شاید نہ لیں، ایک ہاؤسنگ اسکیم کراچی سے جو آپ کا ڈرینیج سسٹم جا رہا ہے سمندر کی طرف اس کو ڈیمولش کر دیا ہے، وہ اس کا فیز 7 بنا کے، جس کی وجہ سے کراچی کا ویسٹ پانی جو ہے وہ جا نہیں پا رہا سمندر کی جانب. تو یہ ایک گیپ جو ہے اس کو پیپلز پارٹی کور کر رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ آپ کو اگلے الیکشن تک جو کراچی کے لوکل باڈیز کے الیکشن ہوں گے اس میں آپ دیکھیں گے کہ تبدیلی آ جائے گی. اور لوگ ابھی تبدیلی آ چکی ہے لیکن فزیکلی وہ تبدیلی بھی آ چکی ہوگی جس میں آپ کو کراچی بالکل بدلا ہوا نظر آئے گا. لیکن مقتدرہ اور کچھ اداروں کی یہ خواہش جو ہوتی ہے کہ کراچی میں کسی کو طاقت نہ پکڑنے دی جائے، پیپلز پارٹی کو طاقت نہ پکڑنے دی جائے جو پبلک کی پارٹی ہے، اس کے لیے وہ اپنے مخصوص گروپ بناتے ہیں. کبھی وہ ایم کیو ایم لے آتے ہیں، کبھی وہ جماعت اسلامی لے آتے ہیں، کبھی اور اس طرح قسم کے لوگ لا کے وہ لیکن فرق مرغوب اس سے ہم نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں اور نکل جائیں گے. اچھا فرق مرغوب صدیقی صاحب، لیکن اب تو جو ہے وہ ایوان صدر جو ہے وہ پیپلز پارٹی کا ہے اور پیپلز پارٹی نون لیگ کے ساتھ ایک پیج پر ہے. جب ایک پیج پر ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہ اگلی دفعہ جو ہے وہ اپنی باری نہ لا سکے؟ تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 پیج میں جو نون لیگ ابھی الیکشن یا ابھی وقت آیا نہیں تو پہلے ہی دعائی دینا شروع ہو گئی ہے آئندہ ٹرمز کی، تو کیا یہ 1 پیج ٹرانسفر ہو سکتا ہے زرداری صاحب کے ہوتے ہوئے؟ میں 1 پیج کی ایک تھوڑی سی چھوٹی سی وضاحت کر دیتا ہوں. 1 پیج ہے کا مطلب ہماری نظر میں 1 پیج کا مطلب ہے کہ ملک کی ترقی کے اوپر ہم ایک پوائنٹ کے اوپر موجود ہیں. اور یہ نہیں ہے کہ ہماری سیاست ہی ان کے ساتھ جڑ گئی ہے، ہماری سیاست علیحدہ ہے. 1 پیج ملک کی ترقی کی کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے کا پیج ہے. دوسری ہماری سیاست بالکل فرق ہے، ہم ان کے ساتھ اور سندھ میں تو خیر کسی دوسری پارٹی کا اور کسی دوسرے گروپ کا نام و نشان بھی شاید اب نہیں رہ رہا، کیونکہ سیاسی عمل اس تیزی کے ساتھ وہاں پہ پنپ رہا ہے اور لوگوں کے مسائل کے اوپر جو وہاں کی لیڈرشپ ہے پارٹی کی وہ بہت بھرپور انداز میں کام کر رہی ہے. اور اب وہ تو ضمانتیں ضبط ہونے پہ آ جائیں گی نیکسٹ الیکشن تک. سندھ میں تو کیسے ضمانتیں ضبط ہوں گی جب ووٹ کو عزت نہیں ملے گی، جب الیکشن کی اصلاحات نہیں ہوں گی، جب عوام کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں دیا جائے گا اور عوام کے فیصلے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں آئندہ آنے والا الیکشن جو ہوگا یا ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا، اگر ہوتا ہے
تو کیا وہ صاف اور شفاف ہوگا، اور کیا ووٹ کو عزت دی جائے گی اور عوام کو اس کا حق دیا جائے گا، اور پھر اس کا فیصلہ بھی مانا جائے گا کہ آپ آنے والے الیکشن کو بھی یہ 45 47 والا ہی دیکھتے ہیں، یا اس سے بھی کوئی نئی چیز ایجاد ہو سکتی ہے؟ کوئی ایجاد کرنے والے تو بہت ہیں اور وہ طاقتور بھی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ان سے طاقت کچھ آہستہ آہستہ واپس بھی لینی ہے، جو کچھ غلطیوں کی وجہ سے چلی جاتی ہے ان کی طرف، ٹھیک ہے، اور ہم دوبارہ یہ اس کوشش میں ہیں کہ ان سے کسی طریقے سے عوام کا اختیار اور عوام کے لیے دیا جانے والا اختیار واپس لیا جائے۔ ٹھیک ہے، ان کی بھی اسٹیک ہیں، ملک کی سالمیت کے لیے ان کی ضرورت بہت زیادہ ہے، بلکہ ذمہ دار ہے وہ سالمیت کے ملک کی، لیکن ہم یہ کوشش میں ہیں کہ کسی طریقے سے یہ فارم 47 اور 45 کا جو شور مچایا جاتا ہے وہ کم کیا جائے، اور اس کے لیے آئینی اصلاحات کی جائے۔ اب آئینی اصلاحات کے لیے جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے، آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی، جو ہماری اپوزیشن پارٹی ہے وہ کسی آئینی اصلاحات کے لیے بیٹھ نہیں رہی ہمارے ساتھ، بار بار ان کو دعوت دی جاتی ہے، وہ واک آؤٹ کر جاتے ہیں، وہ پارلیمنٹ میں نہیں آتے، پارلیمنٹ میں نہیں بیٹھتے، میٹنگ میں آتے ہیں وہاں سے واک آؤٹ کر جاتے ہیں۔ یہ ایک پرابلم ہے، وہ سیاسی لوگوں سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کمزور سے تو آپ مرغوب صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ صدر زرداری میں یہ اہلیت اور صلاحیت ہے کہ وہ ہر ایک کو بٹھا سکتے ہیں، عدم استحکام کو استحکام میں بدل سکتے ہیں، اور جو ٹوٹے ہوئے ہیں ان کو جوڑ سکتے ہیں اور معاملات کو سدھار سکتے ہیں۔ کیا وجہ ہے وہ جب سے وانے صدر میں بیٹھے ہیں وہ اس ایجنڈے کی طرف تو آ ہی نہیں رہے ہیں، وہ تو صرف اپنی جوڑ توڑ میں ہی لگے ہوئے ہیں؟ اس ایجنڈے کی طرف اگر خان صاحب، عمران خان صاحب پولیٹیکل سچویشن کے اوپر اور معاشی حالات کے اوپر بات کرنا چاہے تو میں بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ زرداری صاحب ان کو ملنے کے لیے بطور صدر کے طور پہ صاحب کو چاہیے تھا نا، کوئی زیادہ دور تو نہیں ہے وانے صدر سے، اڈیالہ کو زیادہ دور تو نہیں ہے، یہاں چلے جاتے یا بلوا لیتے صدر صاحب کو، تو یہ استثناء حاصل ہے کہ وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ وہ بھی بے اختیار ہی ہیں؟ وہ اختیار نہیں ہے اتنے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ جو اڈیالہ میں ہمارے مہربان موجود ہیں وہ کسی پولیٹیکل بندے سے ملنا نہیں چاہتے۔ پرابلم بہت بڑی پرابلم ہے۔ ہم بالکل صدر صاحب بھی جانے کے لیے تیار تھے، پیچھے ایک ایشو بنا بھی تھا کہ صدر صاحب ان سے ملنے کے لیے جائیں گے، یہ کوئی 5-6 مہینے پہلے کی بات ہے کہ صدر صاحب ملنے کے لیے بالکل ریڈی تھے۔ کچھ بیچ میں ڈالا بھی گیا کسی طریقے سے کہ جی اس کو سارٹ آؤٹ کرے اور یہ جو اسٹریس ملک میں پھیلا ہوا ہے اس کو ختم کیا جائے۔ صدر صاحب بالکل جانے کے لیے تیار تھے، لیکن اڈیالہ والوں نے اس کو اپریشیٹ نہیں کیا۔ پھر وہ جب اپریشیٹ نہ ہو اور آپ قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو اور آپ پھر وہ کہیں کہ میں نے تو راولپنڈی جا کے بات کرنی ہے، تو پھر کیا کر سکتا کوئی؟ اچھا، یہ مجبوری۔ یہاں آئندہ دور کی بات کہا جا رہا ہے، نون لیگ کہتی ہے کہ ہمارے شہباز شریف جو ہیں وہ پھر آئندہ وزیر اعظم ہیں، اور انہی میں سے ایک دھڑا کہتا ہے کہ نہیں مریم نواز وزیر اعظم ہے۔ ادھر بلاول بھٹو کی جو ہے وہ توتی بجائی جا رہی ہے۔ عمران خان کو آپ فراموش کر دیتے ہیں کہ کیا وہ اس دوڑ میں شامل نہیں ہو سکتے ہیں، اور کیا وہ رہا ہو سکتے ہیں؟ رہا ہونا نہ ہونا تو یہ ایک قانونی اور آئینی عمل ہے کہ وہ کس قانون کے تحت گرفتار ہیں، کس مقدمات کے تحت وہ اندر ہیں۔ لیکن میرا ذاتی طور پہ تو اسٹانس یہی ہے کہ ہر کسی کو وہ اگر سیاست کی مکمل اہلیت نہیں رکھتا تب اس کو سیاست کرنے کا حق ملنا چاہیے اور اس کو سیاست کا موقع بھی ملنا چاہیے۔ یہی ہمارا اسٹانس فیوچر کے لیے بھی ہے کہ عمران خان صاحب کی پارٹی الیکشن میں حصہ لیے اور بھرپور طریقے سے لیے۔ اپنے ابھی آپ نے لاسٹ الیکشن میں شاید نوٹ نہیں کیا کہ چیئرمین بلاول نے بھرپور طریقے سے یہ بات کہی کہ ہم اس کو بہت ریزسٹ کریں گے اگر
اس طریقے سے اسنپ کیا گیا. نتیجہ ہوا کہ بہت سی جگہوں پہ ان کو موقع دیا گیا کہ وہ الیکشن لڑے اور ان کے کینڈیڈیٹ بھی لڑے باقاعدہ, اور پھر انڈیپینڈنٹ بھی لڑے اور پارٹی کے نام پہ بھی لڑے, سمبل پہ بھی لڑے. تو یہ پیپلز پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ پولیٹیکل پروسیس چلتا ہے. اور ہمارا یہ آخری میں ایک فکرہ صرف اور کہنا چاہوں گا کہ ہماری یہ کوشش ہے کہ کوئی بھی جیتے, ہم پیپلز پارٹی آ جائے, نواز شریف آ جائے, ولی خان آ جائے, کوئی پارٹی آ جائے, پی ٹی آئی آ جائے, یہ جب تک 3 الیکشن مسلسل غیر جانبدارانہ انداز میں پولیٹیکل پروسیس کو چلتے, چاہے کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو, کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو, اس میں آپ کو مداخلت بھی نظر آئے اس میں سب, لیکن 3 الیکشن مسلسل اگر ہو جائے بغیر انٹرفیئرنس کے تو یہ سسٹم بہتر ہو جائے گا. نہیں وہ ہوں گے, آپ کیسے ہوپ کر سکتے ہیں کہ وہ ہوں؟ کروانے کنہوں نے ہیں اور کون اس میں شریک ہے؟ جب تک یہ دونوں بیٹھیں گے نہیں اور جب تک یہ سوچ نہیں بدلیں گے کہ ہم نے جو ہے سلیکشن نہیں الیکشن کے ذریعے لوگوں کو لانا ہے, تب تک یہ رویہ تو اسی طرح ہی رہے گا. نئی نئی ایسی ٹرمز ایجاد ہوتی رہیں گی کہ جس سے لوگ سلیکٹ کی بجائے الیکٹ کی بجائے سلیکٹ ہو کے آتے رہیں گے. ہم تو الیکشن پہ یقین رکھتے ہیں, بیلٹ پیپر پہ یقین رکھتے ہیں, اسی پہ یقین رکھیں گے. اسی لیے بیلٹ پیپر ہم سال سے اسی پہ یقین رکھتے ہوئے تو دھاندلی زدہ الیکشن ہوتے آ رہے ہیں اور آپ یقین کے ساتھ چلی جا رہے ہیں, ہم یقین لیتے جا رہے ہیں. ہم اس پہ غصہ نہیں کھائیں گے, ہم اس پہ اریٹیٹ بھی نہیں ہوں گے, ہم اس پہ وہ ریئیکشن بھی نہیں کریں گے کہ ہم بالکل ہی ریل ہو جائیں اور کوئی آ کے بالکل بیٹھ جائے اور کہے کہ اچھا یہ سب اس سارے سینیریو میں, ان باریوں میں سر عوام کی بھی کبھی سنی جائے گی؟ آپ سمجھتے ہیں مستقبل میں کہیں عوام کی سنی جائے؟ عوام کو بھی واقعی ہے جو نعرہ چلتا رہتا ہر الیکشن سے پہلے اور ہر دور اقتدار میں بھی کہ ہم نے سیاست کو داؤ پہ لگایا عوام کے لیے, اس ملک کے لیے, قومی مفاد کے لیے, لیکن ہر ایک نے ذاتی مفاد کو ہی دیکھا ہے, اقتدار کو ہی دیکھا ہے, اسی کے مزے لیے ہیں. عوام تو بیچاری رول رہی ہے, مر رہی ہے, سیلابوں میں بہہ رہی ہے, آفتوں میں جو ہے وہ چھتوں کے نیچے آ رہی ہے. کیا عوام کی بھی کبھی سنی جائے گی؟ فرمرور صدیقی سے بالکل سنی جا رہی ہے, کہیں نہ کہیں پہ سنی بھی جا رہی ہے. یہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ ہم پاس تو سنی جا رہی ہے, لیکن ایوان اقتدار, ایوان پارلیمان میں کہیں نہیں سنی جا رہی. فرمرور صدیقی صاحب اقتدار سے ہی چیزیں ڈیلیور ہوتی ہیں, وہ کوئی باہر سے نہیں ڈیلیور ہو رہے. جو میں ابھی عرض کیا کہ گھروں کی چابیاں دی جا رہی ہیں, 96,000 صرف ٹیچر سے میں بھرتی کیے گئے. ہیلتھ مکمل وہاں پہ فری ہے, چاہے آپ 2 کروڑ روپے کا کسی کو آپ ایسے فکٹیشس یا کسی سچ مچ کے بیمار کو آپ چاہ کے سیل میں دیکھ لیں, فری آف کاسٹ الیکشن ہے. آپ گئے دے دیں اور اس کے بعد پیشنٹ ان کا ہے, وہ اس کے لوائقین کو بھی کہتے ہیں کہ گڈ بائے. اگر ایک رہنا چاہے تو اس کے لیے وہ کھانے پینے اور ٹھہرنے کا بھی انتظام کرتے ہیں, لیکن ہر چیز فری ہے وہاں پہ پیشنٹ کے لیے. کیا یہ اصلاحات نہیں؟ اصلاحات اور کیا ہوتی ہیں کہ آپ ایجوکیشن دیں. اچھا اگر واقعی فرمور صاحب, آخری سوال, واقعی فرمور صاحب ایسے آپ نے فرمایا واقعی ایسا ہو رہا ہے اور عوام کو کہیں نہ کہیں کسی بھی حوالے سے تھوڑا بہت ہی صحیح, جنگائی صحیح مل رہا ہے ریلیف, تو کیا وجہ ہے عوام اہل سیاست سے مایوس اور فیلڈ مارشل عاصم منیر پر امیدیں لگائی بیٹھی ہے؟ یہ تو اب اس میں کیا کہہ سکتا ہوں میں, کچھ ایسا کروانا چاہتے ہیں. نہیں یہ کیا بیانیہ بنایا گیا ہے یا شوشہ چھوڑا جا رہا ہے, کیا کیا جا رہا ہے, یا افواہیں ہیں یا تاثر ہے؟ یہ ایک تاثر پھیلایا جا رہا ہے جو نہ جانے کون پھیلا رہا ہے کہ بھی, اور اس کی تردید بھی انہوں نے ان کی طرف سے بھی آئی, لیکن کچھ خواہشات بھی لوگوں کی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹ ہوتی ہیں کچھ لوگوں کی خواہشات, لیکن اس کے اوپر شدید قسم کا ریئیکٹ کر کے ہم لوگ تو کم از کم پیپلز پارٹی کی حد تک تو یہ کوئی ریئیکٹ کر کے ایسا ڈی ریئر کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے. ہم یہی چاہیں گے کہ یہ سسٹم چلے اور تھوڑے سے
بے شک وہ لوگوں کی خواہشات بڑے پیمانے پہ نہ ہو سکیں، لیکن لوگوں کے مسائل تھوڑے تھوڑے پیمانے پہ حل ہوتے رہے، لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ سہولت پیدا ہوتی رہے۔ بار بار کہہ رہا ہوں کہ سندھ میں انشاءاللہ تعالیٰ، ساؤتھ پنجاب میں ہم نے اپنا اچھا بنایا، پوزیشن پارٹی کی بہتر ہو رہی ہے، پہلے بھی بہتر تھی۔ پچھلے 2 سال میں مسلسل وہاں پہ، یہ میڈیا میں نہیں آ رہا، یہ میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے، میں ابھی بات بھی کروں گا اپنے لیڈران سے کہ میڈیا میں یہ اور سوشل میڈیا پہ بھی اس طرح نہیں آ رہا۔ وہاں پہ ساؤتھ پنجاب میں باقاعدہ ہر مہینے 1-2 کنونشن پارٹی کارکنوں کے ہوتے ہیں، اور ان کی رائے دی جاتی ہے، ان کی رائے کے اوپر پھر اسٹیپ لیے جاتے ہیں، عہدیدار بدلے جا رہے ہیں بے شمار وہاں پہ، اور جن کو پسند نہیں کیا جا رہا یا جن کے اوپر کوئی ریزرویشن کسی جانب سے پارٹی کے حلقوں کی جانب سے، ورکروں کی جانب سے آ رہی ہیں، ان کے بارے میں وہ تبدیلیاں بھی وہاں پہ آ رہی ہیں ان علاقوں میں۔ صدیقی صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے اور آپ نے اظہار خیال کیا۔ ناظرین، جیسا کہ مرحوم صدیقی صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمہور ہے تو جمہوریت ہے، جمہوریت ہے تو یہ ملک ہے، اور اگر یہ چیزوں پہ ہم جو ہے اس کو نظر انداز کرنا شروع کر دیں گے تو پھر ملک کو لے کے اور آگے کیسے جائیں گے؟ عوام کے ہی فیصلوں کو ماننا چاہیے، عوام کو ہی ریلیف دینا چاہیے، اور عوام کو ہی ایک پیج پر، چاہے وہ اہل سیاست ہو، اہل فیصلہ ساز ہو، مقتدرہ ہو، ان سب کو، عوام کو ساتھ لے کر چلیں گے تو ہی نظام بھی چلے گا اور ملک بھی جو ہے وہ ترقی اور خوشحالی کی راہ پر گامزن ہو سکے گا۔ ناظرین، کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی میزبان شاعر ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔